الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج آپ سب کے سامنے ایک خاص پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں اور اپنا موقف پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہوں گا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، کیونکہ آج کا یہ جو میرا پیغام ہے یہ خاص حضور کی پیاری بیٹی کے حوالے سے ہے، حضور کے پیارے صحابہ کے حوالے سے ہے، حضور کی ازواج مطہرات کے حوالے سے ہے اور حضور کی امت کے بعد والے جو وارث ہیں علماء اہل حق کے حوالے سے ہے۔ سامعین محترم، سوشل میڈیا کے اوپر کافی دنوں سے لوگ ہمارا موقف جاننا چاہتے تھے جلالی صاحب کے حوالے سے، تو ہمارا تو پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ جو الفاظ، یہ جو لفظ جلالی صاحب سے نکلا ہے وہ سخت ہے، وہ لفظ نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام دانشوروں کو اور جو سوشل میڈیا کے بلاگرز ہیں ان کو دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جلالی صاحب سے یہ جو لفظ نکلا ہے وہ کس وجہ سے نکلا ہے۔ کیا ہم نے اس کا بھی کوئی سد باب کیا ہے یا غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں برسوں سے؟ تو آئیں میں بتاتا ہوں کہ یہ جو معاملہ کیسے شروع ہوا تھا۔ رمضان المبارک کے اندر ایک ٹی وی چینل کے اوپر نام نہاد سے کالرہ طیبہ خانم نے باغ فدت کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی، جس کا نہ تو کسی عالم نے جواب دیا اور نہ ہی اس کے خلاف کسی نے پروٹیسٹ کیا اور نہ ہی کسی نے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی۔ تو بات چلتی چلتی جلالی صاحب کے پاس پہنچی تو جلالی صاحب نے اس کو جواب دینے کے لیے ایک پریس کانفرنس، ایک اپنی سپیچ رکھی جس کے اندر انہوں نے مختلف کابرین کے ریفرنس پیش کر رہے تھے۔ وہ ریفرنس پیش کرتے کرتے ان سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دانستہ طور پر نہیں، انجانے میں وہ لفظ نکلا۔ اس کے باوجود ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ لفظ نہیں نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی شان کے اندر تو رائی کے دانے کے برابر بھی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا جلالی صاحب سے وہ لفظ نکلا جو کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارا پہلے دن سے موقف ہے اور آج بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام دانشوروں اور نام نہاد ملاؤں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور نام نہاد بلاگرز جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ ہیں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانوں کو اس وقت تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ آپ اس وقت کیوں خاموش تھے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، تو دوسری طرف ان کی شان میں جو خلیفۃ بالفصل ہیں گستاخی ہوتی ہیں اور آپ خاموش رہتے ہیں۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے غلام نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے پیارے نبی کے یار غار نہیں ہیں؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سب کچھ اپنے پیارے نبی پہ قربان نہیں کیا؟ کیا کوئی سوئی بھی اپنے گھر میں رکھی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے؟ یقیناً نہیں رکھی تھی۔ تو میرا پھر سوال تو بنتا ہے، میں پھر سوال تو اٹھاؤں گا کہ اس وقت آپ لوگ کیوں خاموش رہے؟ کیوں آپ لوگوں نے قانونی کارروائی نہیں کی؟ کیوں آپ لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا؟ کیوں آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور برپا نہیں کیا؟ کیونکہ اہل حکومت ہوش کے ناخن لیتی۔ یقیناً آپ کی خاموشی کی وجہ سے
جلالی صاحب کو جواب دینا پڑا، اور اس جواب میں ان سے وہ لفظ نکلا جو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو سلسلہ ہے اس کے بعد بھی بند نہیں ہوا۔ پھر ایک نام نہاد رافضیوں کا سکالر حامد سلطانی، جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پھر باغ فدت کے حوالے سے گستاخی کی، تو اب پھر آپ کی زبانیں بند ہیں، پھر آپ نے کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں کیا، پھر آپ نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کو تو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں جو جواب دے رہے ہیں، ان لوگوں کو کیوں جواب نہیں دیتے جو بکواس کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام مکاتب فکر کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، جس میں خاص طور پر اہل تشیعوں کے وہ لوگ ہیں جو یہ سب انتشار نہیں چاہتے، جو امن پسند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایسے کام نہ ہوں۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، آئیں ایک مشترکہ لاہ عمل بنائیں، آئیں پاکستان کو سوریہ، عراق، یمن اور افغانستان بننے سے بچائیں۔ یقین کریں یہ جو معاملات چل رہے ہیں انہوں نے شام کو تباہ کیا ہے، ان معاملات نے عراق کو تباہ کیا ہے۔ اب کیا اپنے ملک کو بھی ہم لوگ تباہ کریں گے؟ اگر تباہ کریں گے تو سوریہ اور شام کا وہ بچہ جو سمندر کے کنارے، ایک چھوٹا بچہ ڈوب کر کنارے کے اوپر شہید ہو گیا تھا، کیا آپ بھی اپنے بچوں کو انہی راستوں پہ چلانا چاہتے ہیں؟ یقیناً نہیں چاہتے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں آج کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی گستاخ جیلوں میں آپ لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں، جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، ان کو باہر نکالیں اور پاکستان کے مختلف اضلاع اور شہروں کے اندر چوکوں میں ان کو پھانسیوں کے اوپر لٹکائیں، تاکہ دشمن کی جو 5th جنریشن وار ہمارے ملک میں شروع ہو چکی ہے اس کو روکا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ میری ISI سے بھی اپیل ہے، آپ تو دنیا کی ٹاپ ایجنسی ہیں، پہلے نمبر کے اوپر ہیں، پھر آپ حکومت کے اوپر، اہل اقتدار کے اوپر، جو اہل انصاف ہیں، جو عدالتوں کے اندر محترم جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی کیوں پریشر نہیں ڈالتے، کیوں ان کو باور نہیں کراتے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک کے غدار ہیں، یہ اسلام کے غدار ہیں، یہ ختم نبوت کے غدار ہیں، یہ ناموس رسالت کے غدار ہیں، یہ اہل بیت و صحابہ کے غدار ہیں، یہ اولیاء کرام اور اہل حق علماء کرام کے غدار ہیں۔ ان کو سزائیں دلائیں اور اپنی نسل کو بچائیں۔ اس کے ساتھ ایک پیغام میرا اہل سنت کے لیے بھی ہے، یہ جو آپ دست و گریباں ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ آپ کو تباہی کے دہانے کے اوپر لے کر جائے گا۔ تاریخ سے سبق حاصل کریں، آپ کو یاد نہیں ہوگا، لگتا ہے آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو بھی ہم نے اپنے انہی وجوہات کی وجہ سے گنوایا ہے، اور جب بغداد کے اوپر ہلاکوہا حملہ آور ہوا تھا اس وقت بھی ہم لوگ یہی کام کر رہے تھے۔ آ جائیں اپنے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، آ جائیں اتحاد پیدا کریں، آ جائیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کریں، آ جائیں پاکستان تحریک آواز کی اس کاوش کا حصہ بنیں، آ جائیں ہمارا ساتھ دیں۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو تقسیم در تقسیم مت کریں ان کو تقسیم، ورنہ داستان تک نہ ہوگی ہماری داستانوں میں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔